شام غریباں نکلی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان محمد رمضان ابلو، آپ دیکھ رہے ہیں جنا نیوز۔ آج یوم عاشور ملک بھر کی طرح جیک آباد میں بھی بڑے عقیدت و احترام سے منایا گیا۔ ہر طرف یا حسین کی صدائیں بلند، ہائے حسین یا حسین، صرف یا حسین یا حسین۔ آج جنا نیوز نے جیک آباد میں یوم عاشور کے ہر ایونٹ کو کور کیا۔ شام غریباں پڑھنے کے لیے آج ہمارے ساتھ جیک آباد کے پاکستان کے مشہور علامہ مقصود احمد ڈوبکی ہمارے ساتھ آج موجود ہیں، جن کو کہیں گے کہ کربلا سے لے کر کربلا کے میدان تک امام حسین کی داستان شام غریباں کے پیش کرے گا۔ السلام علیکم یا علی مدد سر۔ علیکم السلام پیر والا علی۔ ہر طرف یا حسین کی صدائیں آج بلند ہیں۔ یوم عاشور بڑے عقیدت و احترام سے آج منایا گیا۔ شام غریباں اصل میں کیا ہے؟ کربلا کا سفر کہاں سے شروع ہو کر کربلا تک ختم تو ہوا؟ یہ آخر اتنا طویل سفر ہوا، اتنی شہادتیں ہوئیں، یہ پیغام آپ کو ناظرین کو دینا ہے شام غریباں کے حوالے سے۔ غربت کی باتیں نہ کرو، میں عباس بن کر تجھے ذوالجناح پہ سوار کراتی ہوں۔ بہن نے سوار کیا حسین مظلوم آئے کربلا کے میدان میں، اور پھر 71 لاشیں اٹھانے کے بعد امام نے ایسی جنگ کی کہ لوگوں کو شیر خدا کی جنگ یاد آ گئی۔ کربلا کے اندر جو فوج یزید تھی وہ بھاگی میدان سے، اتنی بھاگی کہ کوفے کے دروازے تک پہنچ گئی یزیدی فوج خوف سے۔ ایسے میں آسمان سے ہاتف غیبی نے آواز دی، حسین کب تک جنگ کرو گے؟ آیت پڑھی سورہ فجر کی، جسے سورۃ امام حسین کہا جاتا ہے۔ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اے نفس مطمئنہ واپس آ جا، اللہ تجھ سے راضی ہے، تو اللہ سے راضی ہے۔ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، تو نے خدا کی عبادت کا حق ادا کر دیا، جنت تیری مشتاق ہے، جنت تیرے انتظار میں ہے۔ بس یہ آواز غیب سے آنا تھی، آسمان میں یہ فضا گونجی، اور زہرا کے لال نے ایک مرتبہ سر جھکا کے کہا، رضن بقضائک و تسلیما لامرک، پروردگارا میں تیری رضا پہ راضی ہوں اور تیرے فیصلے پہ راضی ہوں۔ چاروں طرف سے دشمن نے حملہ کیا، فاطمہ زہرا کا لال زمین کربلا پہ آیا۔ لاش اقدس حسین کا جسم اطہر نہ زمین پہ تھا، نہ فرش اسب پہ تھا، نہ زمین پہ تھا، بلکہ تیروں کے اوپر تھا۔ ایک مرتبہ بہن نے دیکھا بھائی کا آخری سجدہ ہے، حسین نے سجدے میں سر رکھ دیا، نماز عصر ادا کرنے لگے۔ زینب کبریٰ اپنے خیمے سے باہر نکلی، تلے زینبیہ پہ کھڑی ہوئیں، اور جب دیکھا زمین پر بھائی حسین نظر نہیں آئے، کہا کربلا کی زمین ذرا اونچی ہو جا، میں حسین کا آخری سجدہ دیکھنا چاہتی ہوں۔ او میرا بھائی نمازی حسین، آخری سجدہ ہے، سر سجدے میں ہے، 4000 قاتل اوپر کھڑے ہیں، تیروں کی برسات ہے، میں یہ حسین کا آخری سجدہ دیکھنا چاہتی ہوں۔ اب جو زمین ذرا اونچی ہوئی، حسین نے کہا زمین کربلا ذرا نیچی ہو جا، میری بہن مجھے قتل ہوتا نہ دیکھے، میرے سر پہ ضرب چلائے گا قاتل شمر، میری بہن یہ منظر دیکھ نہ سکے گی۔ بس عزادارو آخری منزل آ گئی کربلا میں۔ ایک مرتبہ کربلا میں زلزلہ آیا، اور ایک مرتبہ آواز آئی، الا قد قتل الحسین بکربلا، الا قد ذبح الحسین بکربلا۔ او کربلا میں نبی کا نواسہ مارا گیا، کربلا میں حسین ذبح ہو گیا۔ یہ آواز آنا تھی، ایک زلزلہ چلا اور خیموں کے اندر کوہرام بپا ہوا۔ نبی کی بیٹیاں زار و قطار رونے لگیں، اور زینب کبریٰ نے کہا اے کاش آسمان پھٹ جاتا، نبی کا نواسہ ذبح ہو گیا۔ بس یہ آواز آنی تھی، ایک مرتبہ ظالم آگے بڑھا عمر سعد، اور آ کر اس نے آواز دی، احرقوا بیوت الظالمین، لشکر سے کہا لشکر آگے بڑھو،
اور ان ظالموں کے خیموں کو جلا دو۔ یہ کن کو کہہ رہا تھا؟ یہ آل نبی کو کہہ رہا تھا۔ یہ نبی کی بیٹیوں کے گھر تھے، یہ نبی کی اولاد کے گھر تھے۔ یہ چھوٹے چھوٹے خیمے تھے جہاں معصوم سکینہ، جہاں شہزادی زینب رو رہی تھی حسین کے غم میں۔ ایک مرتبہ ظالم آگے بڑھے اور اعلان کیا، لوٹو تبرکات علی و بطول کو، قیدی بنا کے لے چلو آل رسول کو۔ یہ اعلان ہونا تھا۔ ایک مرتبہ آگ کے شعلے لے کر خیمے پہ حملہ آور ہو گئے۔ یہ نبی کی بیٹیوں کے گھر تھے، یہ کائنات کے بادشاہوں کے گھر تھے۔ یہ ان کے گھر تھے کہ جن کے دروازے پر جبرائیل تعظیم کے لیے آتا تھا۔ یہ اس کا گھر تھا کہ جس کا جھولا جھلانے کے لیے جبرائیل آتا تھا، اور حسین کا جھولا جھلا کے یہ لوری دیتا تھا جبرائیل، ان فی الجنت لنہرا من لبن لعلی وحسین وحسن۔ آسمان نے عجیب منظر دیکھا، نبی کی بیٹیوں کو کے خیموں کو آگ لگی۔ اب جو آگ لگی تو نبی کی بیٹیاں ایک خیمے سے نکلتی دوسرے خیمے میں، دوسرے خیمے سے تیسرے خیمے میں۔ عابد بیمار حسین کا بیٹا جلتے ہوئے خیموں میں، حسین کا بیٹا۔ ایک مرتبہ زینب نے دیکھا عابد بیمار جل جائے گا، آ کر بیمار بھتیجے کو اپنے پشت پہ اٹھایا اور اٹھا کے خیمے سے باہر آئی۔ بھتیجے نے ایک مرتبہ ہوش میں آ کر کہا، اماں مجھے اٹھایا خیمے سے۔ ہاں میرا بابا کہاں ہے؟ کہا تیرا بابا نو کے نیزہ پہ۔ اور جب اب عابد بیمار نے دیکھا مقتل کی طرف دیکھا، نبی کے نواسے کا سر نو کے نیزہ پہ بلند نظر آیا۔ ایک مرتبہ جھکتے جھکتے جھک گئے، رکوع کی حالت میں چلے گئے اور دیکھ کر کہا، السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، مولا حسین بیٹے کا سلام قبول کر لیجئے، السلام علیکہ ابن رسول اللہ، اور نبی کے بیٹے عابد بیمار کا سلام قبول کر لیجئے۔ اب خیمے جل گئے، رسول کی بیٹیاں کبھی جلے ہوئے خیموں کی طرف آتی، کبھی جلے ہوئے خیموں سے باہر نکلتی۔ ایسے میں ظالموں نے عجیب کام کیا، اعلان ہوا نبی کی بیٹیوں کے پردے چھین لو۔ جیسے ہی اعلان ہوا نبی کی بیٹیوں کے پردے چھین لو، یہ بیبیاں جو عصمت کی پلی تھیں، جن پہ چادر تطہیر نازل ہوئی تھی، جن کی چادر کی قسم قرآن نے اٹھائی، جن کی چادر کو رسول اللہ نے چوما، یہ ظالم آگے بڑھے، ہاتھوں سے وہ چادریں کھینچنے لگے۔ اب جو بی بی زینب نے دیکھا یہ شمر چادر کھینچ رہا ہے، اپنے دونوں ہاتھوں سے چادر کو پکڑا اور رو کر کہا، واہ محمدہ، واہ علیہ، نانا آج آ جاؤ، کربلا میں ہماری چادریں چھینی جا رہی ہیں، وہ میرا بھیا مارا گیا، میرا خیمہ جل گیا، یہ ظالم میری چادر بھی چھین رہے ہیں۔ بابا میں ننگے سر ہوں، نبی کی بیٹی ہوں، میں علی کی بیٹی ہوں، میں فاطمہ زہرا کی، کبھی سورج نے میرا سر نہیں دیکھا، میں کیسے کمینوں کے سامنے، ظالموں کے سامنے سر ننگے ہو جاؤں۔ اب جو بی بی نے دونوں ہاتھوں سے چادر کو پکڑا، اور جب چادر کو پکڑا اور جب ظالم نے کھینچا دونوں ہاتھوں سے چادر کو، جب بی بی نے چادر کو نہیں چھوڑا، ظالم نے اپنے ہاتھ میں ایک نیزہ لیا، نیزہ لے کر سیدہ کے سر میں مارا۔ اب جو سر میں نیزہ لگا، سر سے خون جاری ہوا، ایسے خون جاری ہوا جیسے پرنالے سے پانی جاری ہوتا ہے۔ اب زینب عالیہ کے سر سے چادر چھن گئی، رو کر ایک مرتبہ مقتل کی طرف دیکھا، روتے ہوئے زمین پر بیٹھ گئی نبی کی بیٹی، رو کر کہا، کاش میرا عباس زندہ ہوتا، میرے پردے کا محافظ عباس ہوتا۔ بس کربلا میں نبی کی بیٹیوں کی چادریں چھن گئیں۔ نبی کی نواسی زینب عالیہ کیا دیکھتی ہے؟ ایک 4 سال کی بچی ہے جس کا نام شہزادی سکینہ ہے، مولا حسین کے سینے پہ سونے والی سکینہ۔ ناز تھا حسین کو سکینہ بیٹی پر۔ اب شمر کمینہ آگے بڑھا، کیا دیکھا؟ حسین کی بیٹی کے کانوں میں سونے کی بالیاں نظر آئیں۔ ظالم نے آگے بڑھ کر بالیوں کو کھینچا،
بیٹی کا، حسین مولا کی بیٹی کا، شہزادی کا کان زخمی ہو گیا، بالیاں باہر نکالی کان زخمی کر کے۔ حیدر کرار کی پوتی نے ننھے ننھے ہاتھ اٹھائے، کہنے لگی اگر تو مجھ سے کہتا میں خود بالیاں اتار کے تجھے دے دیتی، تو نے میرے کان زخمی کر دیے ہیں۔ اب کان بھی زخمی ہو گیا، چادر بھی جل گئی سکینہ کی، ظالم شمر نے تماچے مارے، رخسار زخمی ہو گئے۔ ایک مرتبہ شہزادی جلے ہوئے کرتے لے کر بھاگ رہی تھی۔ حمید بن مسلم کہتا ہے میں نے شہزادی کو دیکھا، دوڑتی جا رہی ہے، پیچھے دامن میں آگ لگی ہوئی ہے، مجھے بڑا ترس آیا معصومہ پر، میں دوڑتا ہوا آگے بڑھا، میں نے سوچا یہ جو دامن جل رہا ہے کہیں بچی جل نہ جائے، میں نے بچی کے دامن کو بجھانے کی کوشش کی، میں جب قریب گیا تو بچی نے ننھے ننھے ہاتھ جوڑ کے کہا مجھے شمر نے تماچے مارے ہیں، میرے در اتار لیے ہیں، میرے کان زخمی ہیں، میرا بابا مارا گیا، میرا عباس مارا گیا، مجھ پہ مزید ظلم نہ کرنا، مجھ پہ مزید تماچے نہ مارنا، مجھ پہ تازیانے نہ مارنا۔ مجھے بڑا ترس آیا معصومہ کے بعد، مجھے بڑا ترس آیا، میں نے کہا بی بی میں تماچے مارنے نہیں آیا، میں تو آگ بجھانے کے لیے آیا ہوں۔ کہنے لگی میں علی کی بیٹی ہوں، میں حسین کی بیٹی ہوں، میرا دادا علی ہے۔ بس آخری جملہ عزادارو، مارا بابا حسین ہے، تو نامحرم ہے، میں سید زادی ہوں، خبردار مجھے ہاتھ نہ لگانا، میں بلا شک جل جاؤں آگ میں لیکن مجھے ہاتھ نہ لگانا۔ اب میں نے پیچھے ہٹ کے کہا بی بی میں ہاتھ نہیں لگاتا۔ اب اس نے مجھے دیکھ کر کہا اگر تو میرا ہمدرد ہے مجھے اتنا بتا نجف کا راستہ کہاں ہے؟ میں نے کہا نجف کا راستہ کیوں پوچھ رہی ہو؟ رو کر کہا میرا دادا علی نجف میں رہتا ہے، میں نجف جا کر کہوں گی دادا میرا بابا مارا گیا، مجھے شمر نے تماچے مارے، میرا دامن جل گیا، میرا اصغر مارا گیا، وہ میرے بابا کے جنازے پہ ظالموں نے گھوڑے دوڑائے، میرے بابا کا جنازہ پامال ہو گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ عجبا لحلم اللہ جل جلالہ۔ سرے شام غریباں نکلی